ویلکم بیک ناظرین، ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ اس وجہ سے کہ آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اور بے شک اللہ نہیں ظلم کرنے والا بندوں پر۔ ذالک یہ، بما بوجہ اس کے جو، قدمت آگے بھیجا، قدمت قاف دال میم، قدمہ تقدیماً سے باب تفعیل سے ہے، پیش کرنا یا پھر آگے بھیجنا۔ ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، ایدی یدن اس کا واحد ہے، اور ایدی یا ایدن اس کی جمع آتی ہے، یا دال یا اس کا روٹ ہے، یعنی کہ جو تمہارے اعمال ہیں جس طرح کے، یہ اس کی وجہ سے ہوگا۔ کیا؟ ذوقوا عذاب الحریق۔ وَأَنَّ اور بے شک، اللہ لیسا نہیں، بظلام ظلم کرنے والا، ظلام ذا لام میم، بیسکلی ظلم بے انصافی سے پیش آنے کو کہتے ہیں اور زیادتی کرنے کو۔ تو ظلام جو ہے یہ اسم مبالغہ ہے، یعنی کہ اس میں بہت شدت ہے، اور اس سے مراد کیا ہوگی کہ وہ جو بطور عادت ظلم کرنے والا، یعنی عادی ظالم، یا پھر دوسرے معنوں میں جو دوسروں کو اذیت دے کے خوش ہوتا ہو یا خوش ہونے والا ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نہیں ظلم کرنے والا للعبید بندوں پہ۔ عبید عبد سے عین با دال اس کا روٹ ہے، بندہ۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسول من قبل بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ وہ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے عہد لے رکھا ہے ہم سے کہ نہ ہم مانیں کسی رسول کو یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس ایک قربانی، کھا جائے اسے آگ۔ کہہ دیجئے تحقیق آئے تھے تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے، ساتھ واضح دلائل کے، اور ساتھ اس چیز کے جو کہی تم نے، تو کیوں قتل کیا تم نے انہیں اگر تم سچے ہو؟ الذین وہ جنہوں نے، قالو کہا، قالو جمع کا صیغہ کاف واو لام قال یقولو سے بات کہنا۔ انا بے شک اللہ نے عہدہ عہد لے رکھا ہے۔ عہد کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی وعدہ لے رکھا ہے ہم سے، الینا ہم سے۔ الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور نہ یہاں پہ متکلم جمع کا صیغہ، اسی لیے ترجمے میں ہم ہے۔ اللہ کہنا، نؤمنا ہم مانے، نؤمنا امنا سے ہی ہے، حمزہ میم نون، امنا یؤمنو ایمانن، یعنی بات کا ماننا یا یقین کرنا، اور اسی طرح ایمان لانا۔ لرسول کسی رسول کو، رسول واحد ہے، اسم را سین لام، جمع اس کی رسولن آتی ہے، اور پیغام دے کر بھیجا ہوا یا پھر روانہ کیا ہوا۔ حتیٰ یہاں تک کہ، یأتینا وہ لائے ہمارے پاس، یأتینا حمزہ تا یا اتا یاتی سے، اس کے معنی میں لانا یا لایا اور دینا یا دیا بھی آتا ہے۔ بقربان ایک قربانی، قربانی اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، قاف را با اس کا روٹ، اور قربانی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، حصول قرب کے لیے۔ تأکلہ کھا جائے اسے، تأکلو اکلا سے حمزہ کاف لام، اکلا یأکلو کھانا، کھانا۔ النار آگ، نار نون واو را، اس شعلے کو کہا جاتا ہے آگ کے جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ قل کہہ دیجئے، قد تحقیق، جاءکم آئے تھے تمہارے پاس، جاء جیم یا حمزہ جاء یجیء سے، آنا اسی طرح لانا اور یا پھر لے جانا۔
رسولن کئی رسول، پیچھے ہم نے رسول واحد پڑھا تھا، یہاں پہ یہ اس کا جمع کا صیغہ ہے، را سین لام روٹ، من قبلی مجھ سے پہلے۔ قبلی میں آپ دیکھیں کہ قبل کا لفظ اردو میں بھی بولا جاتا ہے، لیکن کیونکہ لام کے ساتھ یا جڑی ہوئی ہے اسی لیے ترجمے میں مجھ آ رہا ہے، یعنی یہ یائے متکلم کہلاتی ہے، فرسٹ پرسن کے لیے بولی جاتی ہے۔ بالبینات سات واضح دلائل کے، بالبینات با یا نون، جیسے ہم اردو میں بیان کا لفظ استعمال کرتے ہیں اسی طرح بین بھی کس کے لیے ہوتا ہے؟ جس چیز کے لیے دلائل موجود ہوں، یعنی دلیل سے بات کی جائے۔ وبالذی اور ساتھ اس چیز کے جو قلتم کہی تم نے، قلتم، قولو، قولا، یہ سب ایک ہی روٹ سے ہیں، قاف واو لام۔ فلیما تو کیوں، فا تو اور لما کیوں، سوالیہ۔ قتلتموہم قتل کیا تم نے انہیں، اب آپ دیکھیں یہ لفظ دیکھنے میں ایک ہی لگ رہا ہے لیکن ترجمہ اس کا کافی لمبا ہے، قتل کیا تم نے انہیں، تو قتلتموہم، ہم کی ضمیر تھرڈ پرسن کی ہے اسی لیے ترجمہ انہیں آ رہا ہے، اور کیونکہ قتل تو ہے اسی لیے ہم اس کو تم نے قتل کیا سیکنڈ پرسن سے کہا جا رہا ہے۔ قاف تا لام۔ ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، صادقین صادق کی جمع، صاد دال قاف، یعنی جو بات میں بھی سچا ہو عمل کا بھی سچا ہو، تو اگر تم سچ بولتے ہو تو پھر تم نے کیوں قتل کیا انبیاء کو؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو تو تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے، وہ لائے واضح دلائل اور صحیفے اور کتاب روشن۔ فَإِن پھر اگر، فا پھر ان اگر، کذبو کا وہ جھٹلائیں آپ کو، کذبو کا کاف زال با، کذبا یکذبو، اور اسی طرح پھر کذاب آتا ہے جو بہت جھوٹا ہو، تو یہاں پر وہ جھٹلائیں آپ کو کا ترجمہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ آگے آخر میں کاف آ رہی ہے۔ فقط تو تحقیق، کذبا جھٹلائے گئے، کاف زال با، جھوٹ بولنا بھی ہے اور جھٹلانا یعنی کہ دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنا، اور یہاں پہ کذبا جو ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کا ترجمہ کہتا ہے جھٹلائے گئے، رسولن کئی رسول، رسول کی جمع، من قبل کا آپ سے پہلے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، جاؤ وہ لائے، جاؤ جیم یا حمزہ، جا یا جیو سے آنا یا لانا یا لے جانا، بالبینات واضح دلائل، بینہ با یا نون واضح دلائل سے بات کرنا، والزبری اور صحیفے، زبری اس کی واحد زبور آتی ہے، زا با را، اور یہاں پہ زبر جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، کتابیں اور صحیفے، اور زبور کس کو دی گئی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ والکتابی اور کتاب، کاف تابا، والکتابی اور کتاب، المنیر روشن، منیر کا روٹ بھی نون واو را، جیسے ہم نے پیچھے انار میں بھی نون واو را کا روٹ دیکھا، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ منیر سے چمک اور روشنی، یعنی روشن کتاب، چمکنے والی کتاب، اور ظاہر ہے جو کتاب راہ راست دکھاتی ہو وہ انسان کے زندگی کے سفر کو روشن کر دیتی ہے، چمکا دیتی ہے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ آج ہمارے پروگرام کا وقت پورا ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔